بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم شعبان کے آخری دنوں میں ہیں۔ انشاءاللہ 3-4 دنوں میں ہم رمضان کا استقبال کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی مبارک ساعت نصیب فرمائیں اور کثرت سے عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے خاص انعام ہیں۔ اس مہینے میں روزے فرض کر دیے گئے۔ جب مکے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو ہجرت کے دوسرے سال روزے فرض کر دیے گئے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی آیت کہ روزے صرف امت محمدیہ پر فرض نہیں ہیں، اس سے پہلے امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور اس مہینے میں، رمضان مبارک کے مہینے میں، ہم جو بھی عبادات کرتے ہیں اس کا ثواب ہمیں بڑھ کر ملتا ہے باقی دنوں کے مقابلے میں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں میں کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں۔ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا، قرآن کا اس مہینے سے خصوصی لگاؤ ہے۔ کثرت سے استغفار کریں۔ اس مہینے کے بارے میں کہا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ۔ جس شخص نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا، تراویح پڑھی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ میں آپ کو سب سے پہلے بتلا دوں، یہاں پر گناہ معاف ہونے سے مراد صرف صغیرہ گناہ ہیں۔ کبیرہ گناہ سوائے توبے کے توبہ کرنے کے قبول نہیں ہوتی، یعنی اس کے لیے توبہ ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم اس مہینے میں ہم عبادات کے لیے کثرت سے وقت نکالیں، دنیا کے باقی کاموں میں ہم کمی کریں، مگر دیکھا جاتا ہے کہ اللہ ہم سب کو معاف کرے کہ ہم اس مہینے میں ہمارے کاروباروں میں اتنی مشغولی ہو جاتی ہے، اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ہم عبادات کو بھول جاتے ہیں۔ ہمیں عبادت کرنے کا موقع نہیں ملتا، عبادت کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، ہم موقع کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ موسم ہے عبادات کا، یہ تجارت کا موسم نہیں ہے، یہ عبادت کا موسم ہے۔ کمائیے، کمانے سے اسلام منع نہیں کرتا، مگر اس سے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے بھی وقت اپنا دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیت آتا ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب آخری عشرہ ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے، کثرت سے عبادت کرتے کہ اس کی یہ جو راتیں ہیں، آخری 10 راتیں ہیں، کہا گیا کہ اس میں شب قدر ہے، شب قدر اور رات ہے، اور اس رات کی عبادت کا ثواب اتنا ہے کہ 1000 مہینوں سے زیادہ ہے۔ 1000 مہینے عبادت کریں گے تو ہم کو بھی اس سے اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا اس ایک رات کا ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شب قدر کو، اس مبارک رات کو، آخر کے 10 راتوں کی طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ رمضان مبارک کی آخری 10 راتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ جہاں تک رمضان مبارک میں سحری کی بات ہے، ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم سحری تاخیر سے کریں، اور جو سحری کا کھانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برکت کا کھانا کہا ہے اور فرمایا ہے سحری کرو، اس لیے کہ جو سحری کے بغیر روزے رکھے گا اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق سحری کا کھانا ہے۔ نفلی روزہ الگ بات ہے،
مگر رمضان کے روزے سحری کے بغیر صحیح نہیں ہیں، الا ہے کہ انسان کو کوئی ایسی مجبوری آئے کہ ایک ایسی نیند آ جائے، آنکھ نہ کھلے، تو اس کو تو دن روزہ رکھے، اس کا روزہ تو ہو جائے گا۔ عمدن چھوڑنا کسی حالت میں جائز نہیں ہے۔ جبکہ افطار کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے افطار کو جلدی کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی افطار کا وقت آ جائے تو افطار میں دیری نہ کرو۔ اور ایک اہم بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان دنوں میں، خاص کر رمضان کے کچھ دنوں پہلے، عام آدمی کو روزہ رکھنے سے منع کیا گیا۔ البتہ جو شخص پیر، جمعرات یا مہینوں کے روزے 13، 14، 15 ان روزوں کو رکھتا آ رہا ہے تو اس کے لیے ممانعت نہیں ہے اور روزہ رکھ سکتا ہے، یا جو پیر جمعرات کو رکھتا ہے اس کے لیے بھی ممانعت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے اس کے عام لوگوں کے لیے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ہے رمضان شروع ہونے سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھو، سوائے اس شخص کے جو پہلے سے روزہ رکھتا آ رہا ہو، تو اس دن کا بھی وہ شخص روزہ رکھ سکتا ہے۔ اب میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے چند باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی تو یہ بات ہے کہ میں نے آپ کو صرف مختصر ترغیب دینے کے لیے پیغام بھیجا ہے۔ البتہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے مسئلے مسائل کے بارے میں، روزے کے مسائل کے بارے میں، آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ علماء کرام سے، میرا اساتذہ سے پوچھ کر میں آپ تک جوابات پہنچا دوں گا۔ اور دوسری اہم بات، اللہ کے واسطے رمضان مبارک کے مہینے میں کم از کم ضیاع وقت نہ کرو۔ ہم نے بہت وقت برباد کیا، اس مہینے سے سبق حاصل کرو کہ آج سے انشاءاللہ ہم غلط چیزوں کے پیچھے اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو اس چیز میں، موبائل میں جانا ہی ہے تو رمضان مبارک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے اچھے پیغامات نشر کرو، اور آج سے طے کر لو ہم غلط چیزوں کو کسی چیز کے لیے استعمال نہ کریں گے، کسی چیز کو غلط چیزوں کے لیے استعمال نہ کریں گے، ہر طرف سے اچھا ہی استعمال کریں گے۔ نوجوان ساتھیوں، رمضان کا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، پتہ نہیں ہماری آپ کی زندگی کب تک ہے۔ جیسے جتنا موقع ملے غنیمت سمجھو اور وقت کا صحیح استعمال کرو، عبادات کرو، نوافل کرو، صدقہ خیرات کرو اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے۔ اور خاص کر جو آج کل جو حالات چل رہا ہے، آج کے ان ایام میں جو بیچارے ہمارے بھائی بھوکے ہیں، کھانے کو کھانا نہیں ہے، ان تک روزی پہنچاؤ، ان تک روٹی پہنچاؤ، بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ اللہ آپ سب کو نوازے گا، آپ کی زندگی میں برکت لائے گا، اور ان مہینوں میں خاص کر اللہ تعالیٰ آپ کو 10 گنا 100 گنا بڑھ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔